الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم درس صحیح بخاری کی نشست نمبر 93 میں حاضر ہیں۔ آج کے درس میں اور درس کی پہلی حدیث پاک کا نمبر ہے صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی رات کو خواب دیکھتے تھے صبح کے اجالے میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جاتی، بیان بالکل واضح ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی آپ کو محبوب ہونے لگی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، کئی دن کئی راتوں تک آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ اتنے میں جبریل امین آپ پر وحی لے کر اترے۔ سورہ علق کی آیہ مبارکہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ آیہ مبارکہ آپ پر لے کر اترے اور وحی آپ پر لے کر اترے۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اب جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک فتنہ یہ بھی ابھر رہا ہے کہ بعض لوگ نوجوان نسل کے ذہن میں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں ملی۔ شاید آپ میں سے کسی جوان کے ذہن میں پہلے اس گفتگو کے سننے سے پہلے شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر مبارک کے بعد ملی۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب بالکل کائنات اور بشریت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی، یہ نبوت نہیں ملی بلکہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے 3436۔ پہلے حدیث پاک ہم نے پڑھی مختصراً، حدیث نمبر 3۔ دوسری حدیث پاک 3436، اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ بس ایک نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچپن میں پنگوڑے کے اندر بچپن کے عالم میں 3 لوگوں نے کلام کیا بچپن کی حالت میں۔ ان میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ سورہ مریم کے اندر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین فتمثل لہا بشرا سویا، ایک تندرست شخص کی شکل میں حضرت جبریل امین بی بی مریم کے پاس آئے تو حضرت بی بی مریم پناہ مانگنے لگی اللہ کی۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، آپ نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹا دوں، آپ کو ایک بیٹا دوں۔ حضرت بی بی مریم نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے لڑکا دے گا حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میاں بیوی نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی کا ملاب ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے۔ حضرت بی بی مریم نے کہا سورہ مریم کے اندر یہ پورا قصہ آیا ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، پھر کیسے، اور نہ میں بدکار ہوں، کیسے جو ہے اللہ مجھے اولاد دے گا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اولاد ہوگی، حمل ہوگا، آپ نے لوگوں سے کلام نہیں کرنا۔ قصہ مختصر، حضرت بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر علاقے والوں کی طرف روانہ ہوئی۔ جب روانہ ہوئی تو علاقے والوں نے کہا آپ کو، بی بی مریم کو، حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اے مریم یہ تو کیا کر کے آئی ہے، بغیر نکاح کے ایک لڑکا اٹھا کر لائی ہے۔ انہوں نے غلط سوچ کی طرف اپنی سوچوں کو جو ہے لے گئے۔
حضرت بی بی مریم نے کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں بغیر نکاح کے کیسے بچہ لے کر آئی ہوں، بلکہ اس بچے سے پوچھو یہ کیسے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، ہم پنگوڑے کے اندر معصوم بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو معصوم بچہ ہے، اور کبھی پیدا ہوتے کسی بچے نے کلام نہیں کیا، ایک عمر گزارتا ہے پھر بچہ کلام کرنے کے قابل بنتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اب یہ اعتراض کر ہی رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں، پگوڑے میں بول اٹھے، اور آپ نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ مریم، آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے، نبی بھی بنا دیا ہے۔ تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ کو نبوت عطا فرما دی، اور دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی سورہ مریم کے اندر، مفسرین کرام فرماتے ہیں 2 یا 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرما دی تھی۔ اور تیسرے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ پیدا ہوتے ہی نبی تھے، عطا نہیں کی گئی۔ اب عطا کب کی گئی وہ آگے حدیث آ رہی ہیں، آپ پیدائشی نبی تھے آقا علیہ السلام۔ پہلی یہ بات جو سوشل میڈیا پر آج کل اس عقیدے کی بڑی پرچار ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، سے پہلے آپ نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اور یہاں تک بھی بات اگر ہوتی تو ہم چپ ہو جاتے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو 40 سال سے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ فتنے دوستو آج کل سوشل میڈیا پر جنم لے رہے ہیں، اگر سادہ مسلمان نوجوان سنے گا تو وہ ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ بندہ ان کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 حدیث نمبر 3436 سے اس جو ہے فتنے کی سرکو بھی کی جائے اور نوجوانوں کی ان فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے پہلے آپ کو اپنے نبی ہونے کا بھی علم نہیں تھا۔ پہلی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 یا 3 سال کی عمر میں نبوت ملی، سورہ مریم گواہ ہے، ان کو مل سکتی ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا درجہ اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا ہوتے ہی آپ کو نبی کی صورت میں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی روح ہے، ام الارواح ہے، اور تمام حقیقت کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ روح کے اعتبار سے حضور علیہ السلام حضرت آدم کے بھی باپ ہیں، روح کے اعتبار سے حضور علیہ السلام حضرت آدم کے باپ ہیں، اور جسم کے لحاظ سے حضرت آدم حضور علیہ السلام کے باپ ہیں۔ یہ 2 باتیں آپ سمجھ گئے، روح کے لحاظ سے حضور علیہ السلام باپ ہیں، جسم کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں، اور جملہ انبیاء کرام کے حضور علیہ السلام سلطان اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، سلطان اعظم ہیں، اور تمام انبیاء آپ کی گویا آپ کے نائب ہیں آپ کے تمام انبیاء، اور تمام انبیاء آپ کے امتی بھی ہیں۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث صحیح، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 40 سال کی نبوت میں ملی، آئیں چند احادیث سے آپ کو اس کا جواب دیتا چلو۔ پہلا اس قرآن مجید کی سورہ مریم سے کہ حضرت عیسیٰ کو نبوت بچپن کے اندر ملی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2-3 سال کی عمر میں ملی، آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، پھر ان کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک آپ کو اپنی نبوت کا بھی علم نہیں تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے مترادف ہے۔ اور دوسری دلیل جامع ترمذی کی حدیث صحیح 3620، حدیث کا نمبر 3620، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کب نبی بنائے گئے؟ سوال حضور سے صحابہ کر رہے ہیں۔ سیاہ ستہ کی جامع ترمذی کی حدیث صحیح 3620، آقا علیہ السلام فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میرے صحابہ سن لو، آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیح ان کے لیے جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں
کہ حضور کو 40 سال کے بعد کی عمر میں نبوت ملی. حضور تو فرما رہے ہیں قال آدم بین الروح والجسد، آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. یہاں سے پھر وہ بڑا لوگ کہتے ہیں اس کا معنی یہ کہ حضور اللہ کے علم میں نبی تھے، نبوت نہیں ملی تھی. اس کا بھی جواب سن لیں دوستو. اگر اللہ کے علم میں نبی تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور اللہ کے علم میں نبی تھے، تو صحابہ یہ ایسا سوال حضور سے نہ کرتے. جب انہوں نے سوال کیا ماتا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے، یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے علم میں کب نبی تھے. جو لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے علم میں آپ نبی اس وقت تھے، نہیں. اگر اللہ کے علم میں ہوتے صحابہ سوال بھی ویسا کرتے کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ اللہ کے علم میں کب نبی تھے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3620 متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کب نبی بنائے گئے. تو اس کا جواب آقا نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ نے اس وقت بھی مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. دوسری حدیث پاک امام حاکم نے المستدرک کے اندر، امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر حدیث صحیح حضرت ارباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام اپنی مٹی جس سے ان کی تخلیق ہوئی اس کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، آخری نبی لکھا جا چکا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور ایک اور حدیث پاک آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا، انما بعثت فاتحا و خاتما، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا خاتم بھی بنایا. فاتح کا مطلب ہے اللہ نے سلسلہ نبوت میری ذات سے شروع کیا اور سلسلہ نبوت میری ذات پر ختم کر دیا. نبوت کا سلسلہ شروع بھی میری ذات سے ہوا اور آقا نے فرمایا اس کا ختم کرنے والا بھی اللہ نے میری ذات کو بنایا، اس لیے مجھے خاتم النبیین بنایا. اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا خاتم بھی بنایا. فاتح کا مطلب ہے امام نووی فرماتے ہیں رب نے مجھے نبیوں کا دروازہ کھولنے والا بنا دیا. نبوت کا دروازہ میری ذات سے کھلا، نبیوں کو نبوت میری وجہ سے ملی، نبیوں کی نبوت ان کے سروں پر نبوت کا تاج میری وجہ سے سجایا گیا. اللہ نے مجھے اس وجہ سے فاتح للانبیاء، انبیاء کے لیے مجھے اللہ نے فاتح بنا کر بھیجا. خاتم یعنی نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند ہو گیا، اللہ نے مجھے خاتم بھی بنا کر بھیجا. حضور خود بیان فرما رہے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اللہ نے مجھے انبیاء کرام میں شان اولیت تخلیق کے لحاظ سے جو ہے عطا فرمائی اور بعثت بھیجے جانے کے لحاظ سے اللہ نے مجھے آخری بنایا. یہ تو جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام صحابہ نے پوچھا متا جعلت نبیا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے، جعلت نبیا. تو آقا نے فرمایا ابھی حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، ان کا تخلیق ان کی نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت بھی میں نبی تھا. تو یہ چند احادیث مبارکہ میں نے اس لیے آپ کو بتائیں، صحیح احادیث مبارکہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آقا کو نبوت ملی، تو ان احادیث کا کیا جواب ملے گا؟ آئیں اگلی جواب. دوسرا وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو در مصطفیٰ سے دور ہیں، عشق مصطفیٰ سے دور ہیں، ادب مصطفیٰ سے دور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ آقا علیہ السلام کو نبوت کا ملنا تو دور کی بات، 40 سال سے پہلے حضور کو اپنے نبی ہونے کا علم نہیں تھا. اگر کوئی اتنا بڑا اعتراض آپ کے سامنے رکھ دے آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیں چند احادیث سے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ حضور کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا. یہ عقیدہ رکھنا بالکل شان مصطفیٰ کے خلاف ہے. آئیں پہلی حدیث پاک امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کیا، حدیث صحیح امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کیا. قربان جائیں وہ مشہور واقعہ آپ سنتے آتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جناب ابو طالب کے ساتھ جب سفر شام کی طرف روانہ ہوئے، ایک راہب بحر نکل آیا. میلاد کے آپ جو ہے تقاریر میں سنتے آتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ قافلے والوں نے آپ کبھی بحر نہیں نکلے، آج کیوں نکلے؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر حتی جا تاخذ بید رسول اللہ، آقا بھی بچپن کے عالم میں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو نبوت کا علم نہیں تھا، یہ حدیث صحیح. آقا سفر شام میں تھے، ایک یہودی راہب عالم اپنے گرجے سے نکل کر بھرے مجمع میں قافلے کے اندر آقا کا دست مبارک پکڑ کر کہتا ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار بھی ہے اور اللہ کا نبی اور رسول بھی ہے.
اور اس نے کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ نے اسے رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ارے ایک یہودی کو علم ہے کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، اور معاذ اللہ یہ کہنا کہ نبی کو علم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، کتنا بڑا برا عقیدہ ہے۔ ایک یہودی کو علم ہے، وہ کہہ رہا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہ اللہ کا رسول بھی ہے، رحمۃ للعالمین بھی ہے، سید العالمین بھی ہے۔ ایک یہودی کو علم ہے اور حضور کو علم نہ ہو، کتنی نادانی کی بات ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ پھر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا اس راہب کو کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی ہے؟ قافلے والوں نے کہا آپ کو کیسے علم ہوا کہ اللہ کا نبی ہے؟ قریش نے دلیل مانگی، اس نے کہا دلیل یہ ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا بنبی، یہ اس کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، جو درخت اور جو پتھر تھا اس کے سامنے جھک جاتا تھا اور اس کو سلام پیش کرتا تھا، اور ہم نے پڑھ رکھا ہے یہ پتھر اور یہ درخت کسی اور کے لیے نہیں، نبی کے لیے جھکتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ تو اگر ایک یہودی کو علم ہو سکتا ہے، اور یہ عقیدہ نوجوانوں کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے دینا کہ معاذ اللہ نبی کو پتہ نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ 40 سال سے پہلے اپنی نبوت کا، یہ اس سے بڑا جو ہے در مصطفیٰ سے دور کرنے والی کوئی اور بات نہیں۔ آئیں دوسری دلیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب والدہ حاملہ ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا، اس وقت یہ آپ سنتے آتے ہیں لیکن اس انداز سے آپ نے اس کو فٹ نہیں کیا ہوگا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس رات اللہ نے قریش کے تمام جانوروں کو زبان عطا کی، اور وہ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کی والدہ حاملہ ہو گئی ہے۔ جانور بول اٹھے۔ ایمان سے بتائیں جب حضور اپنی امی جان کے پیٹ میں جائیں، قریش کے جانوروں کو علم ہو جائے کہ نبی والدہ کے میں پیٹ کے میں چلا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پہلی دلیل یہودیوں کو علم تھا، دوسری جانوروں نے گواہی دی، اور تیسری دلیل خصائص الکبریٰ کے اندر جب حضور کے امی جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاملہ ہوئی، ایک آنے والے شخص نے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اس امت کے سردار اور اس امت کے نبی سے تو حاملہ ہو چکی ہے۔ حضور کی امی کو بھی علم ہو، آنے والا حضور کا تعارف کروائے کہ یہ نبی ہے، اور امت کو آج یہ عقیدہ دینا کہ 40 سال سے پہلے نبی کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، اس سے بڑی نادانی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حضرت ابی حلیمہ سعدیہ کے گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، شک صدر کیا گیا، شک صدر کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، سینہ چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علی رضا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنا، فرشتوں کی باتیں سننا، یہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کو جو دیکھ لے اور فرشتوں کا جو کلام سن لے وہ نبی ہے۔ غیر نبی یا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، بات نہیں سن سکتا، بات سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ جس کے اندر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ بھی لے، ان کا کلام سن بھی لے، وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لٹایا گیا شک صدر کے وقت، حضور نے فرشتوں کو دیکھا بھی، جبریل امین کو بھی دیکھا اور فرشتوں کو بھی، اور ان کا کلام بھی سنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن کے اندر بھی نبوت عطا فرما دی گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شک صدر کے وقت، اگر جو بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے آپ کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، آپ نبی نہیں تھے، ان کے لیے دلیل ہے، وہ دلیل پیش کریں، اس دلیل کا رد کریں۔ اگر حضور نبی نہیں تھے، شک صدر کے وقت حضور نے فرشتوں کو دیکھا، حضور نبی نہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس وقت اگر تمہارے عقیدے کے مطابق حضور نبی نہیں تھے، حضور کہہ رہے ہیں اگر غیر نبی فرشتوں کو دیکھ لے وہ نبی نہ ہو جاتا ہے۔ اگر حضور اس وقت نبی نہیں تھے، حضور نبی نہ کیوں نہیں ہوئے؟ پتہ لگا حضور نبی نہ نہیں ہوئے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ اگر دلیل ہے تو اس دلیل کا رد کیا جائے حدیث پاک سے کہ حضور خود فرما رہے ہیں غیر نبی اگر فرشتے کو دیکھ لے نبی نہ ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے اگر تم نبی کی امتی ہو، حضور کی اس دلیل کا رد پیش کرو۔ اگر حضور کے بارے میں تم کہتے ہو کہ حضور 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے، گھر تھے، فرشتوں کے آنے کو دیکھا، شک صدر ہونے کو دیکھا، فرشتے سونے کا جنت سے تشت لائے، آپ کے دل کو نکالا، دل کے نکلنے کو دیکھا، سینے کو چاک کیا گیا، چاک ہونے کو دیکھا، یہ سارے معاملات دیکھے، حضور نبی نہ نہیں ہوئے۔ یہ دلیل تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ اور یہ سنن دارمی کی حدیث پاک، سنن دارمی کی بڑی ایمان افروز حدیث کا نمبر ہے 14، سنن دارمی کی حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آقا سے پوچھا قلت یا رسول اللہ کیفا
अलिम्त अन्नका नबिय्युन, आपको कैसे इल्म हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं? साफ सवाल है। कैफ़ अलिम्ता, कैसे आपको इल्म हुआ? अन्नका नबिय्युन, आप अल्लाह के नबी हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास दो फरिश्ते बता की वादी में मक्का में उतरे, और एक आसमान पर रहा, दूसरा ज़मीन पर रहा। उन्होंने कहा कि इस जो है शख्स का वज़न आदमियों से किया जाए, फिर 10 आदमियों के साथ, 100 आदमियों के साथ, फिर पूरी उम्मत को एक तरफ रख। उस वक़्त भी इल्म था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। हज़ूर खुद फरमा रहे हैं। आखिरी 3-4 मिनट हैं। मुखालिफिन, ये सोशल मीडिया का दौर इसलिए मैं, जो सोशल मीडिया पर फितने हैं, सही बुखारी से आजकल 3-4 नशिस्तें होंगी, हम उन फितनों को जो है जिक्र कर रहे हैं, ताकि हर नौजवान मोबाइल चलाता है, चलाते चलाते अगर ऐसी वीडियो आ जाए तो आपके सामने ये सारी अहादीस भी होनी चाहिए, ताकि आपका अकीदा हज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत, शान, मकाम और मर्तबे की वजह से बच जाए। मैं चाहता हूँ उन जाल साज़ों के जाल साजी में ना आए। उनकी सबसे बड़ी दलील जो जाल साज देते हैं वो कुरान से आखिरी दलील देते हैं। 25वां पारा सूरह शूरा सूरह शूरा की आयत नंबर 52। अगर वो दलील दें ये कुरान से, बंदा तो कहेगा देखो कुरान से दलील दे रहे हैं, देखें जाल साज किस तरह अपना झूठा जाल पे जाते हैं। वो भी समात फरमाएं। वो कहते हैं कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, वक़ज़ालिका अवहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, ऐ मेरे हबीब इसी तरह हमने बज़रिया वही भेजी आपकी तरफ एक जाम फजा कलाम अपने हुक्म से। मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, ये दलील देते हैं। वो कहते हैं कि देखो कुरान की सूरह शूरा आयत नंबर 52 25वां पारा, अल्लाह ने कहा मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, आप पर जब वही आई इससे पहले आप ये जानते भी ना थे कि किताब क्या है, ईमान क्या है। वो कहते हैं देखो कुरान के अंदर अल्लाह कह रहा है कि नबी पर वही आने से पहले नबी को ईमान का भी पता नहीं था, किताब का भी पता नहीं था, और कहते हैं ये कुरान के अंदर आया है। दोस्तों हकीकत वो नहीं जो वो बयान करते हैं। आए इसकी हकीकत क्या है? हकीकत दोस्तों इसकी ये है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मल किताब वल ईमान कहा है कि आपको वही से पहले ना किताब का इल्म था ना ईमान का इल्म था। पहला जवाब उलमाए कराम ये देते हैं कि आपको किताब और ईमान का तफसीली इल्म नहीं था, हबीब इजमाली इल्म हमने आपको अता कर दिया था कि तफसीरी हसनात के अंदर है। इससे हजूर मुराद नहीं है, इससे खिताब अल्लाह उम्मत से कर रहा है। ऐ मेरे हबीब आप पर जब हमने वही नाजिल नहीं फरमाई थी, आप पर वही नाजिल नहीं फरमाई थी, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, आपकी उम्मत को न किताब का इल्म था न ईमान का इल्म था। असल बात यह है अल्लाह ने खिताब, क्योंकि वही हजूर पर उतर रही थी, वही हजूर पर उतर रही थी। जैसे मैं अब पूरा दर्स आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मुखातिब कौन है? जो इस अकीदे की प्रचार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। वो तो यहाँ नहीं बैठे, आप सामने बैठे हैं, मैं आपको कह रहा हूं असल मुराद मेरी वो है। इसी तरह वही आका पर उतरी, अल्लाह ने खिताब हजूर से किया, उससे मुराद उम्मत थी, हजूर नहीं थे, उम्मत थी। अल्लाह ने बताया मेरे हबीब आप पर वही उतरने से पहले आपकी उम्मत को किताब का इल्म भी नहीं था, ईमान का इल्म नहीं था। आप पर वही उतरी, आपने बाजरिया वही अपनी उम्मत को किताब का इल्म भी अता कर दिया और ईमान का इल्म भी अता फरमा दिया। ये बात थी। और तीसरी बात उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये बात है, अगर ये बात ली जाए, आखिरी 2 मिनट हैं, अगर ये बात ली जाए तो ये भी शान मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ है। वो क्यों कि अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कहा व आताइना उल हुक्म सबिय्या, ऐ याह्या हमने आपको जो है बचपन के अंदर नबुव्वत दे दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा वज आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने किताब दी, नबी बनाया, मुझे मुबारक बनाया मैं जहाँ होता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया उस वक़्त अल्लाह ने उनकी तरफ वही की, आप घबराए नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम मीना की तरफ ज़िबा करने के लेके जा रहे थे, आपने कहा मेरे अब्बा हजूर आप मुझे ज़िबा कर दें, सतजिदून इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अरे याह्या अलैहिस्सलाम हो, उन्हें पहले बचपन के अंदर किताब का इल्म हो, ईमान का इल्म हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म हो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म हो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इल्म हो, और आज का बदबख्त उम्मती उठ कर कहे कि हजूर को नबुव्वत से पहले किताब का इल्म नहीं था, हजूर को नबुव्वत से पहले ईमान का इल्म नहीं था। इससे बड़ी नादानी की बात कोई नहीं कि हजूर के बारे में ये कहना कि हजूर को ईमान का पता नहीं था। अरे जो सरापा ईमान बन के आया, जिसके सदके से बेईमानों को दौलत ईमान मिली, जिसके वजूद से भटके हुओं को राय रास्त मिली, और जहन्नुम की राह पर चलने वालों को जिसने जन्नत की राह पर चला दिया, आज का बदबख्त मुल्ला उठकर कहता है उसी नबी को वही से पहले ईमान का इल्म नहीं था।
اس سے بڑی نادانی کی کوئی بات نہیں دوستو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خدا رہا ہر ایک کو نہ سنیں، اس کو سنا کریں جس کے خطاب سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئے، ادب مصطفیٰ کی خوشبو آئے، جس کی تقریر بیان خطاب سن کر آپ کا تعلق گنبد خضرا سے جڑ جائے، حضور کی یاد میں آنکھیں رونے والی بن جائیں، آپ کا دل یاد مدینہ میں تڑپنا شروع کر دے، حضور کی یاد میں آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنا شروع ہو جائیں، ایسے خطیب کو سنیں۔ اور خبردار جیسا بھی بڑا علامہ مفتی کیوں نہ ہو اس کے خطاب کو نہ سنیں جو ایسی باتیں کر کر آپ کو در مصطفیٰ سے دور کرے، جو معاذ اللہ یہ کہے کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، جو یہ کہے حضور کو نبوت ملنے سے پہلے اپنے نبی ہونے کا بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ نبی کو کتاب کا علم نہیں تھا، ایمان کا علم نہیں تھا، ایسے بدبختوں کو سننے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ لوگ ایمان کا لباس اوڑھ کر، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر نوجوانوں کو آج اس سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر در مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں، عشق مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں، ادب مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو جوانوں، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب تک کائنات ہستبو تخلیق میں نہیں آئی تھی، ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام بھی تخلیق میں نہیں آئے تھے۔ حضور کی نبوت کب ابتدا میں آئی اس کا علم صاحب خدا کے اور مصطفیٰ کے کسی کو ہے بھی نہیں، فقط حضور نے ہماری سمجھ کے لیے بتایا، ہماری سمجھ کے لیے وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ہماری سمجھ کے لیے بتایا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس پر عقیدہ رکھنا ہے۔ نبوت کب ملی، ابتدا کب ہوئی، یہ سوائے خدا کے، دینے والے کے اور لینے والے مصطفیٰ کے کوئی جان نہیں سکتا۔ بس یہ عقیدہ رکھیں، حضور جو ہے پیدا ہوتے ہی نبوت سے سرفراز تھے، آپ کا ایک ایک لمحہ نبوت کے اندر گزرا۔ ہاں یہ اللہ کی حکمت تھی، آپ نے اپنی نبوت کو زہر نہیں کیا۔ اللہ نے جب حکم دیا 40 سال کی عمر میں، تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت ملی نہیں بلکہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آقا علیہ السلام کی پڑھی جانے والی احادیث مبارکہ کے طفیل آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔